اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم رفقا، U3 SIO کے شاہین صفت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس لیے جمع ہوئے، آج استقبال رمضان کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ضلع بربنی ویسٹ نے آرگنائز کیا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوگا، تو میں تلاوت قرآن کے لیے برادر اسلم احمد کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اسے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی اہم تقریر کی طرف، جس کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ جیسا کہ آپ پروگرام کافی میں دیکھ سکتے تھے، جو مقرر ہے محمد صدیق خان صاحب، وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو میں محترم جناب شفیع فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس عنوان کے تحت ہمارے رہنما ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ قابل احترام حاضرین، ایک بہت ہی بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
یقیناً ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ امت مسلمہ نے بلکہ تمام انسانوں نے اس کے شایان شان اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ رمضان کے آمد سے قبل اپنی ذہن سازی کے لیے، طلباء اور نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے، امت کی ذہن سازی کے لیے استقبال رمضان کے پروگرام رکھے ہیں، اور یہ روایت آج بھی باقی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں آنے والے مہینے کے تعلق سے ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، اس کے تعلق سے ذہن سازی کی جائے، اور اس روایت کا سلسلہ جا کر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے قبل اسی طرح کا عمل کیا کرتے تھے، تو گویا کہ یہ ایک سنت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری تقریر کے دوران یا حاصل مطالعہ کے دوران پوری طرح متوجہ رہیں گے، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جس مقصد کے لیے آج کا یہ استقبال رمضان رکھا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہم سب انشاءاللہ مل کر کوششیں کریں گے۔ جس کی جتنی توجہ رہے گی اتنا زیادہ وہ اجر و ثواب کا مستحق رہے گا اللہ کے پاس۔ مقرر آج کے جناب صدیق خان صاحب تھے، لیکن اچانک ایک کام کے سلسلے میں وہ نہیں آ سکے۔ ساری مشیت اللہ کی ہوتی ہے، کون آئے کون جائے۔ وہ حصے میں میرے آ گئی، بچوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تو نہیں آ پا رہے ہیں، تو آپ ہی آج جو ہے اس تقریر کو لوگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رکھیے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں رمضان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ روزہ یہ رکن اسلام ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ ہم اکثر بچوں کو سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں، ہے نا، توحید کی شہادت، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ارکان اسلام ہے اس میں سے ایک اہم رکن ہے روزہ، تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے، اللہ کے طرف سے عائد کردہ ایک رکن ہے جس پر ایمان لائے بغیر، جس کا اہتمام کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کو بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس پر میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، تمام آپ لوگ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے آنے والے مہینے کی کہ اس میں روزے جیسا عظیم الشان جو ہے فریضہ امت مسلمہ پر عائد کیا گیا، اس پر فرض کیا گیا۔ روزہ جیسی اہم عبادت کے لیے رمضان المبارک کو چنا گیا، یہ اس کی اہم خصوصیت ہے رمضان کی۔ اس کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب انقلاب نازل ہوئی۔ رمضان کی خصوصیت کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ قرآن جیسی عظیم کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ پھر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات موجود ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس طرح سے اور کئی خصوصیات ہیں رمضان مبارک کی، جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے، اور جتنی اس کی اہمیت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
رمضان المبارک کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف مشقت سے جو گزارا جا رہا ہے صرف امت مسلمہ نہیں ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کی جتنی امتیں گزری ہیں سب پر یہ روزے فرض ہیں. پہلی بھی امتیں روزے رکھتی چلے آ رہی تھیں اور ہم پر بھی روزہ یہ فرض کیا گیا ہے. اب یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے اس عبادت کے ذریعے؟ اس پر ہماری توجہ ہونا بہت ضروری ہے. ہماری توجہ زیادہ تر امت مسلمہ کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس کی توجہ دھیان ثواب کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اجر کی طرف زیادہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ جو بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اس کا اجر بھی ہم کو ملے گا، اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا. لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر یہ عبادتیں کیوں فرض کی گئی ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. نماز فرض کی گئی ہے تو کیوں؟ نماز کے ذریعے سے نماز کی پابندی کروا کر مجھ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں نماز کے ذریعے سے؟ روزہ اگر فرض کیا گیا ہے تو کیوں فرض کیا گیا؟ کیوں مجھے صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ کیوں مجھے جو ہے چند احکامات کی پابندی کرنے کا حکم روزوں کے درمیان دیا جا رہا ہے؟ آخر اس کے ذریعے کون سا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے؟ وہ کیا تبدیلی ہے؟ وہ کون سی تبدیلی ہے جو رمضان کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے اور مجھ میں وہ تبدیلی آنی چاہیے؟ تو ہماری اکثریت جو ہے ان باتوں کی طرف بہت کم توجہ دیتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یا شریعت ان عبادتوں کے ذریعے جو تبدیلی لانا چاہتی ہے، جو تبدیلی دیکھنا چاہتی ہے انسانوں میں، وہ نظر نہیں آتی، وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز کو جانے سے پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا کسی سے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوشبو لگا کر مسجد میں آتا ہے نا، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اپنے پاس کے عطر سے خوشبو لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور پھر باہر جا کر جھوٹ بولتا ہے، پھر باہر جا کر غیبت کرتا ہے، پھر باہر جا کر دھوکہ دیتا ہے، پھر باہر جا کر کرپشن کرتا ہے. نماز کو آنے سے پہلے بھی وہ ان برائیوں میں مبتلا تھا، نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد بھی وہ انہی برائیوں میں مبتلا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نماز کا جو حق تھا، جو تقاضے تھے، اس نے اس کو ادا نہیں کیے. وہ شعوری طور پر اس نے نماز کو ادا نہیں کیا، اور نماز کا جو مقصد ہے اس نے اس کو نہیں جانا. اس لیے وہ نماز سے پہلے جیسا تھا نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، اور سالوں سے وہ نماز کی پابندی کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ خوبیاں ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوئی جو نماز اس کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. پھر اسی طرح سے معاملہ یہ رمضان کا بھی ہے. کتنے رمضان آئے اور چلے جاتے ہیں، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان اور روزہ ہمارے اندر جو تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، جو انقلاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان سے پہلے بھی میں جھوٹ بولتا تھا، بڑے پورے اہتمام کے ساتھ میں نے رمضان مبارک گزارے، اس میں قرآن کی تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، 1-2 افطار پارٹیاں بھی دیں میں نے لوگوں کو. لیکن رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. رمضان سے پہلے بھی میں غیبت کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ غیبت میری جاری ہے، چغلیاں میری جاری ہیں. رمضان سے پہلے بھی میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، پورا رمضان گزر گیا اہتمام کے ساتھ، لیکن میں نے دھوکہ دینا نہیں چھوڑا ہے. کرپشن میں رمضان سے پہلے بھی کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی کر رہا ہوں. ماں باپ کی نافرمانی رمضان سے پہلے بھی ہوتی تھی، بعد میں بھی ہو رہی ہے. رشتہ داروں کے حقوق سے لاپرواہی پہلے بھی ہوتی تھی، بعد میں بھی ہو رہی ہے. تو کیا ہوا یہ آخر؟
جبکہ اسلامی عبادات جہاں خود مقاصد ہیں وہیں ایک بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم ان عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد عام زندگی میں، اپنے گھروں میں، خاندان میں، معاشرے میں، اسکول میں، تجارت گاہوں پر، بازار میں ہم اسلامی احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے حکم کی ہم پابندی کریں۔ اس بڑی عبادت کے لیے یہ ساری عبادتیں مل کر ہم کو تیار کرتی ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس شعور کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، جس شعور کے ساتھ ہم نے روزے رکھنے چاہیے تھے ہم نے نہیں رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں وہ تبدیلی نہیں آئی۔ میں رمضان سے پہلے جیسا تھا، رمضان کے بعد بھی ویسا ہوں۔ تو کیا یہ رمضان جو آنے والا رمضان ہے وہ بھی پچھلے رمضانوں کی طرح ہی گزرے گا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کی زندگی ہماری پہلے گزر گئی، کئی رمضان گزر گئے، ہمارے اندر وہ نمایاں تبدیلیاں نہیں پیدا ہوئی، تو کیا یہ آنے والا رمضان انشاءاللہ ہم سب اس رمضان کو دیکھیں گے تو کیا وہ بھی ویسے ہی گزر جائے گا اور میرے اندر کوئی خاص تبدیلی اس کے ذریعے سے نہیں آئے گی؟ اس سوال پر ہم کو غور کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں استقبال رمضان کے اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ جب رمضان گزر جائے گا تو تبدیلی دکھے گی لوگوں کو۔ ایک نوجوان کے اندر، اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے معاملات میں تبدیلی باضابطہ نظر آئے گی۔ اس کے والدین کو محسوس ہوگی، اس کے دوستوں کو محسوس ہوگی، اس کے کلیگس کو محسوس ہوگی، اگر وہ استاد ہے تو اس کے ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کو محسوس ہوگی، اس کے رشتہ داروں کو محسوس ہوگی، اگر وہ تاجر ہے تو اس کے گراہکوں کو محسوس ہوگی۔ تبدیلی محسوس ہوگی، یہ بدلا ہے، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ نوجوان مجھے بدلا نظر آ رہا ہے، یہ شخص ہمیں بدلا نظر آ رہا ہے، یہ ماں اور بہن ہمیں بدلی نظر آ رہی ہے۔ اور جب کوئی پوچھے ہم سے کہ تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی، تمہارے اندر تو یہ خامی تھی، وہ خامی تھی، وہ کمزوری تھی، وہ کہاں چلی گئی، تو ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو ہے تو اس طرح عبادت کی، اس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے ہم نے اس کا اہتمام کیا کہ ہم نے اپنی ایک کمزوری، ایک خامی کو دور کیا۔ جو کچھ خامیاں آپ مجھ میں رمضان سے پہلے دیکھتے تھے اب وہ رمضان کے بعد مجھ میں نظر نہیں آئی۔ کوئی پوچھے گا آپ سے رمضان کے بعد کہ تم تو گٹکا کھاتے تھے، اب تم گٹکا کھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تم بیڑی پیتے تھے، تم بیڑی نہیں پی رہے ہو، تم تمباکو کھاتے تھے، تم تمباکو کھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور میں نے عزم کیا، ارادہ کیا، حوصلہ کیا کہ رمضان کے اس مہینے میں یہ تمام نشے کی چیزوں سے چھٹکارا پا لوں گا، اور اب میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تبدیلی محسوس ہونی چاہیے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ رمضان پر رمضان گزر رہے ہیں، روزوں پر روزے ہم رکھے چلے جا رہے ہیں، نمازوں پر نمازیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تراویحوں پر تراویحیں ہماری ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے جو رمضان دیکھنا چاہتا ہے، جو روزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس پر بہرحال ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اور رمضان آیا ہی اسی لیے، انہی تبدیلیوں کو لانے کے لیے آپ کے اندر آیا ہے۔ پہلی چیز جو رمضان کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ ہے خوف خدا، وہ ہے تقویٰ۔ رمضان یا روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ رمضان آ کر گزر جائے گا اور میرے اندر خوف خدا اگر پیدا نہیں ہو رہا، پرہیزگاری اگر پیدا نہیں ہو رہی، تقویٰ اگر پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر میں نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم پورا رمضان کی پریکٹس کریں گے کہ ایک تقوی والی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، خوف خدا کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کیسے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ رمضان بھر پریکٹس کریں گے اور اس کا اثر انشاءاللہ ہماری پوری زندگی پر ہوگا۔ دوسری تبدیلی ہمارے اندر یہ آنی چاہیے
کہ یہ کہ ہم فطری جو قوانین ہیں اس کے پابندی کرنے والے بن جائیں۔ روزے کے ذریعے سے آپ کو قوانین کی پابندی کروائی جاتی ہے، قانون طے ہے، سحر کب کرنا ہے نا، قوانین ہے، افطار کب ہوگا اس سے پہلے نہیں کر سکتے آپ، ہے نا، اس کے سحر کب تک بھی کر نہیں سکتے آپ، یہ قانون طے ہے اس کا۔ تو اس قانون کی پابندی ہم جو ہے تو سیکھ رہے ہیں روزے کے ذریعے سے، اور کئی تفصیلات ہیں اس کی۔ تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم قانون توڑنے والے نہ ہوں۔ وہ قانون چاہے ہمارے گھر کا ہو، چاہے معاشرے کا ہو، چاہے ملک کا ہو، ہم کوئی قانون نہیں توڑیں گے بلکہ قانون کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہی رمضان ہم کو سکھاتا ہے۔ تو یہ دوسری تبدیلی ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری تبدیلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور ملت کے سارے لوگ یہ وقت کی پابندی کرنے والے بنے۔ ہمارے پاس وقت کی پابندی نہیں ہے، جبکہ ساری عبادتیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں۔ نماز کا وقت طے ہے، رمضان روزوں کا وقت طے ہے، سحر اور افطار کا وقت طے ہے، لیکن ہماری زندگی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ مسلمانوں کی عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کبھی کوئی کام وقت پر ہمارا نہیں ہوتا۔ آپ کتنا بھی اپنے پروگرام کو، اجتماعات کو وقت پر شروع کرنے کی کوشش کریں، لیکن لوگ نہیں آتے ہیں وقت پر، بہت دیر سے آتے ہیں۔ آپ شادیوں کا حال دیکھیے کہ شادیوں میں باضابطہ وعدہ کیا جاتا ہے، اور وعدہ لکھت میں ہوتا ہے وہ کارڈ پر کہ 10:30 بجے وقت کا ٹائم ہے بول کر، لیکن ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جلسوں کو دیکھیے، اجتماعات کو دیکھیے، بڑے بڑے، ان کے بھی اندر وقت کی پابندی ہم کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے اور کئی مواقع ہیں، مشاہدات ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں ہوتی۔ اسکولوں کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، کئی معاملات ہیں ایسے جہاں ہم وقت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، اور رمضان ہم کو وقت کی پابندی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے رمضان کے بعد کہ میں پہلے وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب میں کرنے لگا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ تبدیلی ہمارے اندر بہرحال آنی چاہیے۔ تیسری اس کے بعد کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ تبدیلی اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دوسروں کے تعلق سے ہمدردی، غم گساری کی صفت پیدا ہو۔ موجودہ زمانے میں انسان جتنا پتھر دل بنتا جا رہا ہے شاید ہی کبھی تھا۔ نہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ کسی کی ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، نہ خیر خواہی کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بچانے کے بجائے موبائل کے ذریعے سے ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا اور ایونٹ ہو جاتا ہے تو ہم صرف خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، ہمارے جسم پر رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے۔ تو دھیرے دھیرے یہ مادہ پرستی کا جو دور ہے ہم کو شقی القلب بناتا چلا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کو پتھر بناتا چلا جا رہا ہے، ہم کو غیر جذباتی بناتا چلا جا رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اگر کسی کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ کسی مجبور کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یا دل میں وہ کچھ برا محسوس کر رہا ہے اور اس کی مدد کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اسے شکر منانا چاہیے کہ ابھی اس کے جذبات نہیں مرے ہیں، اس کا ایمان ابھی نہیں مرا ہے۔ رمضان یہی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزہ بتاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے روزہ بتاتا ہے، پیاس کیا ہوتی ہے روزہ سمجھاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، ان کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان آیا اور پورا چلا گیا لیکن وہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پایا، تو پھر رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے۔ کئی ایسے علاقے ہیں یہاں پر آج بھی جہاں پر میلوں کا سفر کرتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم تو ایک بٹن ڈالتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ نل آتے ہیں، نگر پالیکا کے نل آتے ہیں، اپنے گھروں میں بور وغیرہ ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہے ہم کو۔ روزہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔
جن کو پانی میسر نہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ان کے تعلق سے ہمدردی، ان کے تعلق سے غم گساری اپنے اندر پیدا کرنے کی جو ہے تو ہم کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ یہیں سے انسان میں جو ہے غریبوں، کمزوروں، بھوکوں، پیاسوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس رمضان کے مہینے کے ذریعے۔ تو کیا یہ تبدیلی میرے اندر آئے گی رمضان کے بعد؟ کیا ان مجبور لوگوں کے تعلق سے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، بھوکے اور پیاسوں کے تعلق سے؟ اور ہمدردی پیدا ہونے کے بعد کیا وہ عملی شکل اختیار کرے گی کہ میں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں؟ اس پر بہرحال ہم کو غور کرنا چاہیے اور یہ تبدیلی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ پھر ایک اور تبدیلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس رمضان میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں قربانی، ایثار اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ قربانی دینے کا جذبہ، ایثار کرنے کا جذبہ، یہ ہمارے اندر بہرحال ہونا چاہیے۔ ہم میں جو بری بات پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، ہم دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، سفر ہے تو میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہنا، دعوت ہے تو مجھے سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہونا، دعوت کے اندر، صفوں کے اندر، ہر جگہ دوسروں کو ترجیح دینے کے بجائے ہم اپنی فکر کئی مقامات پر زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، ایثار کیا ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان اور روزوں کے ذریعے سے انسان ایک اخلاقی معیار پر پہنچتا ہے، بہترین اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی بھی ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ بولنا یہ بد اخلاقی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ ہم اپنا اندر سے جائزہ لیں۔ اب یہ جھوٹ بولنا انشاءاللہ ہم چھوڑ دیں گے رمضان میں، اس کی پریکٹس کریں گے کہ رمضان بھر ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور وہ پریکٹس ہو جائے گی تو پھر باقی زندگی بھی انشاءاللہ ویسی گزرے گی۔ سچ بولیں گے ہمیشہ، سچ کا ہمیشہ سامنا کریں گے ہم۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے پہ اتارو رہتے ہیں، ذرا کچھ ہو گیا کہ جھگڑے کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، بہت غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، یہ بد اخلاقیوں کی نشانیاں۔ اب رمضان میں یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ ماحول ایسا ہے ہمارے پاس، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، چاہے ملک کے ہوں، چاہے ہماری ریاست کے ہوں، یا چاہے مقام کے ہوں۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ہی ہم لڑ لیتے ہیں، آپس میں ہی ہم جھگڑے کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک مومن جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے کئی احادیث میں ذکر ہے کہ وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان میں ہمیں اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم لڑائی جھگڑے سے بچیں گے، اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے۔ تیسری چیز، رمضان روزہ غلط کاموں سے روکتا ہے۔ بہت سارے غلط کام ہم سے ہو رہے ہوں گے، ان کا جائزہ لیجیے، ان کی لسٹ بنائیے، اور رمضان میں ان تمام غلط کاموں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک چیز اخلاق کے تعلق سے آتی ہے، معاف کرنے کے تعلق سے، عفو و درگزر کہتے ہیں جسے۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ والدین ہے تو اولاد کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اولاد والدین کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستوں میں اگر کبھی ناچاقی ہو گئی، نااتفاقی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، کچھ نااتفاقی ہو گئی تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، معافی کے تعلق سے استغفار کرتے ہیں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ہی پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اگر ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ان سے اگر بدسلوکی بھی ہوتی ہے تو بھی ہم ان کو معاف کریں۔ یہ خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس رمضان کے مہینے۔ کیا ہمارے اندر ہٹ دھرمی ہے معافی کے تعلق سے؟
کیا ہم ہٹ دھرم اتنے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جاؤ میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا, میں اسے گھر پہ نہیں جانا چاہتا, ہے نا, میں اسے زندگی بھر بات نہیں کروں گا؟ یہ مومنین کی صفات میں سے نہیں ہے. تو بہرحال رمضان میں ہمیں اس تبدیلی کو لے کر آنا ہے کہ صلہ رحمی ہے, محبت کا جذبہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے, جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کے باتیں نہ کرے, شور و شغب نہ کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں. اگر کوئی اسے گالی دے تو جواب میں گالی نہیں دیں گے آپ. کوئی جھگڑے پر آمادہ ہو تو آپ جو ہے تو اس کو وہاں سے ہٹ جائیں گے تاکہ جھگڑا نہ بڑھے. شیطان ایسے موقعوں پر اکساتا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اکساتا ہے. اس نے گالی دیا تو بھی گالی دے, اس نے تھپڑ مارا تو بھی مار اس کو, اس نے تجھے دھکا دیا تو بھی دھکا دے اس کو. اس طرح کی اکساہٹ شیطان کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور یہ چیزیں ہم اپنے نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو رمضان میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی جب جو ہے ہم کو عادت ڈالنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریکٹس جب ہوگی ہماری تو زندگی میں ہمیشہ غیر ضروری لڑائی جھگڑوں سے, گالی گلوچ سے, جھگڑوں سے بچنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ایک اور چیز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں میں رمضان کے ذریعے سے, وہ ہے صحت کے تعلق سے فکر مندی. رمضان آتا ہے, روزہ آتے ہیں, تو جو ہمارے صحت کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے ذریعے اگر ہم واقعی جو ہے تو روزہ رکھتے ہیں تو اس سے بہت مثبت اور پازیٹیو اثرات ہماری صحت پر پڑتے ہیں. روزہ جہاں بہت ساری خوبیاں, تقویٰ, پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, وہیں وہ ہمارے صحت کو بہترین بناتا ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے, اس میں جانے کا فی الحال بہرحال موقع نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے, روزہ رکھو صحت مند رہو گے. تو صحت کا راز ہے یہ. اب اس تعلق سے ہمارے اندر جتنی بھی صحت کے تعلق سے جو ہمارے اندر عدم دلچسپی ہے اپنے خود کے تعلق سے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے نہیں ہیں, پیٹ کا خیال رکھتے نہیں ہیں, اندر جو بیماریاں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں اس کا خیال رکھتے نہیں ہیں, ریگولر چیک اپ ہم نہیں کرواتے ہیں, کھانے پینے میں ہمارے اندر بے اعتدالی ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری جسمانی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ بسیار خوری, خوب کھانا اور ہمیشہ کھاتے رہنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. روزہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. صبح سے لے کے شام تک جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو پیٹ کو بھی اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے, آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے, معدے کو سکون ملتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جو ہے پیٹ کے, آپ کے اور صحت کے حل ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی وہ ساری چیزیں جو آپ کے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں, ان تمام چیزوں سے رمضان کے مہینے میں چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے. ایک ہے بہت زیادہ کھانا, دوسرا ہے بہت زیادہ سونا, تیسرا ہے ہمیشہ بیٹھے رہنا, ایکٹیو نہ رہنا. اس کے علاوہ بہت سارے کھانے پینے کی جو عادتیں ہیں, سگریٹ, گٹکا, تمباکو وغیرہ, یا خدا نخواستہ کسی اور نشے کی ہم میں عادت ہے, تو وہ ان تمام باتوں کے لیے عزم کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ ان تمام چیزوں سے میں چھٹکارا انشاءاللہ اس رمضان میں ضرور پاؤں گا, ہے نا. پھر اس کے علاوہ رمضان میں ایک اور چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی صفت, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوبی. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لالچی صفت کے نہیں ہوتے, وہ کنجوس اور بخیل نہیں ہوتے, وہ اللہ کے راہ میں حسب استطاعت خرچ کرتے ہیں, ضرورت مندوں پر, مجبوروں پر. ہمارے اندر بھی خوبی پیدا ہونی چاہیے. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے کچھ, جس کو بہت سارا دیا وہ بہت سارا خرچ کرے گا, جس کو کم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ کم خرچ کرے گا, لیکن خرچ ضرور ہونا چاہیے, خرچ ضرور ہونا چاہیے. کسی مجبور کے لیے, کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, کسی بیمار کے لیے, یا اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے. ہم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے. یہ خوبی ہمارے اندر رمضان میں پیدا ہوتی ہے. ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں پورا ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے, تو
بہت اچھا موقع ملتا ہے ہم کو اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرنے کا. تو رمضان کے اس موقع سے ہم سب نے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت ہو. اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں کی تربیت سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. تو ایسا ماحول بنائیں کہ ہم بچوں کی صحیح اسلامی شریعت کے مطابق لہج پر ہماری جو ہے تو بچوں کی تربیت ہو. تو ہمارے بڑوں کو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. بچے دیکھیں گے چھوٹے بچے میرے ابو روزہ رکھتے ہیں، میرے امی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کرتے ہیں چھوٹے بچے ماشاءاللہ کوشش اس کی. وہ دیکھیں گے بچے کہ میرے ابو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. تو آپ بچوں کو لے کے بیٹھیے گھر میں، ان کے سامنے قرآن پڑھیے، ہے نا، یا ان کے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کریے. اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے تو صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کیجیے. مسجد میں کچھ پیسہ دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ سے دینے کی کوشش کیجیے. پھر بچوں کی تربیت کروائیے. دیکھو بچوں، رمضان ہے، روزہ ہے، روزے میں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بہترین ماحول ہم کو ملتا ہے اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کا. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھرانے کی، خاندانوں کی، گھروں کی اکثریت اس ماحول سے بالکل لاپرواہ ہے. آج کے بگاڑ کا سب سے اہم وجہ آج کے بگاڑ کی والدین ہے. اگر بچے بگڑ رہے ہیں تو دنیا کا قصور بہت کم، والدین کا قصور زیادہ ہے. والدین وہ ماحول ہی نہیں دے پا رہے. کیا جھجک ہے ان کے اندر، کیا ہیزیٹیشن ہے، پتہ نہیں. چلو ٹھیک ہے، تو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں کم سے کم یہ کوشش کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ماحول پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے قیمتی اثاثہ ہیں، ہماری وراثت، ہماری دولت، ہمارا سرمایہ ہمارے بچے ہیں. یہ انجینئر بھی بنیں گے انشاءاللہ، یہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، یہ پروفیسر بھی بنیں گے، یہ اچھے سے اچھے عہدوں پر بھی جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہترین اخلاق والے، بہترین کردار والے، اسلام اور شریعت کی ہر حال میں پابندی کرنے والے بنیں گے. اس کا ماحول ہمیں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا موقع ہم کو رمضان دیتا ہے. یہ چیز ہمیں اپنے اندر بہرحال پیدا کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر. تو ہمارے اندر جو بے صبری ہے، بہت سارے معاملات میں ہم اپنی امت کو، اپنے نوجوانوں کو بے صبرا پاتے ہیں. صبر نہیں، اس کی بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو ہمارے اندر صبر آنا چاہیے. ہم بہت جلدی دولت مند بننا چاہتے ہیں، ہم بہت جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بہت جلدی پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، بہت جلدی ہمیں جاب مل جائے، ہے نا، اور بھی دیگر چیزوں میں بہت بے صبری ہمارے اندر جو ہے تو پائی جاتی ہے. تو بہرحال رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. پیاس لگی ہے، صبر کر رہے ہیں، بھوک لگی ہے، صبر کر رہے ہیں، جھوٹ زبان بولنا چاہتی ہے، صبر کر رہے ہیں، کان کسی کی غیبت سننا چاہتے ہیں، صبر کر رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں. تو اس صبر کی کیفیت ہمیں اپنے اندر بہرحال پیدا کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک خوبی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے برداشت کرنے کی خوبی. روزہ آپ کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا. سامنے والا گالی دے رہا ہے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے، کہو اس سے میں گالی نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں. سامنے والا جھگڑے پہ آمادہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے، آپ کہو اس سے کہ میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں. برداشت کر رہے ہیں. شیطان اکسا رہا ہے، دے گالی، کر جھگڑا، کر غیبت، بول جھوٹ، کر نافرمانی. شیطان اکسا رہا ہے، لیکن آپ محض اللہ کی خاطر برداشت کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. اپنی زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، آنکھوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے کانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ برداشت کرنے کی عادت ہم کو ڈالنی چاہیے. اسی کے ساتھ بہت سارے گھروں میں ہمارے دوستوں میں دوست کمپنی ہے، رشتہ دار ہے، کلیگز ہیں، یا جماعتی رفقا ہیں، یا اسکول کے اساتذہ ہیں، یا جہاں بھی آپ مل جل کر رہتے ہیں، بہت ساری ایسی باتوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے جہاں آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اجتماعی زندگی کے اندر. تو ہمیں اپنے اندر یہ برداشت کرنے کی خوبی اور صفت بہرحال پیدا کرنا چاہیے.
ایک اور تبدیلی جو ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے غصے پر کنٹرول۔ رمضان میں ابھی بتایا تفصیل میں نے، آپ کو غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ شیطان اکسا رہا ہے، دوست اکسا رہے ہیں، یا سامنے والا اکسا بھی رہا ہے، تو آپ کو غصے پر اپنے کنٹرول کرنا ہے۔ تو غصے دیکھیے بہت سارے ایسے واقعات جنہوں نے خاندانوں پر، والدین پر، اولاد پر، ازدواجی زندگی میں بہت سارے منفی اثرات ڈالے ہیں، اس کی وجہ غصہ عین موقع پر جب غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، نہیں کرے، غصہ پھٹ پڑا، اور اس کے نتیجے میں بہت نقصانات فرد کو بھی جھیلنے پڑے، خاندانوں کو بھی جھیلنے پڑے، اداروں کو بھی جھیلنے پڑے۔ تو یہ غصے پر کنٹرول کرنے کی خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور ایک خوبی جو ہے رمضان جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں سخت کوش بناتا ہے، روزہ ہمیں سخت بناتا ہے، بھوک برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے، پیاس برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے اندر ایک جو ہے مضبوط شخصیت پروان چڑھتی ہے، مضبوط شخصیت، ایسی شخصیت جو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کے حالات، بھوکا رہنا پڑے رہیں گے شریعت کی خاطر، شریعت کی خاطر پیاس برداشت کرنا پڑے تو کریں گے۔ روزہ آپ کے اندر وہ سخت کوشی پیدا کر رہا ہے، وہ آرام طلبی جو صرف بر صغیر کے نوجوانوں کا وتیرہ ہے، آرام سے ٹہلتے ٹہلتے سکون سے، بغیر کوئی پسینہ بہائے، بغیر خون بہائے، بغیر پیروں میں ایک کانٹا بھی چبھے ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آرام طلبی کی زندگی ہماری اکثریت کی، سخت کوش نہیں ہے اللہ کے راستے میں، خاص طور پر ایون روزگار کے معاملے میں، اپنے گھریلو معاملات میں بھی سخت کوشی ہمارے اندر نظر نہیں آتی، آرام پسند ہیں ہم لوگ۔ اور دین کے معاملے میں وہی حال ہے ہمارا۔ لیکن جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں، فلسطین کو دیکھتے ہیں، ہے نا، یا مصر کے اخوان المسلمون کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو ان کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تک سخت کوشی نظر آتی ہے، مضبوط ایمان ان کا نظر آتا ہے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی خوبی اور صلاحیت ان کے اندر نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس تو ذرا کچھ ہو گیا، یا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، یا پریشان ہو جاتے ہیں، یا نگیٹو ریئیکشن دینے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک مومن کی خوبی اور صفت نہیں ہے۔ رمضان آپ کے اندر یہی خوبی پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سخت کوش بناتا ہے۔ 4 بجے اٹھو صبح میں، رائٹ، صبح صادق سے لے کر پھر غروب آفتاب تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، دیگر باتوں کو کنٹرول کرو، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تراویح پڑھو، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور دیگر چیزیں ہیں بہت ساری۔ اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت سخت کوش بنتی ہے، مضبوط بنتی ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اب جو حالات خدا نخواستہ آئندہ آنے والے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ آسان حالات نہیں ہیں، امت کے لیے بھی، امت کے نوجوانوں کے لیے بھی۔ یہ رمضان آپ کو تیار کرے گا انشاءاللہ، یہ رمضان آپ کے اندر وہ خوبی پیدا کرے گا کہ آپ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑے گی، قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، شریعت کے تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ ضرور وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ جس طرح کی کیفیت ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں، آرام طلبی کی، یا پھر سخت کوشی سے بھاگنے کی، شریعت سے دور رہنے کی، یہ جو غیر ضروری چیزیں ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہوں گی، نشہ خوری ہے، بری عادتیں ہیں، یہ ٹک ٹاک جیسے جو ہے، واٹس ایپ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر غیر ضروری مگن ہو جانا، مصروف ہو جانا، اس میں دلچسپیاں لینا، اس کے نتیجے میں جو زنانہ خصوصیات نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، وہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے۔ یہ زنانہ خصوصیات لے کر پل رہے، بڑھ رہے، پرورش پا رہے بچے حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سوچنے والی بات۔ تو رمضان کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہمارے اندر آئے کہ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بہرحال پیدا ہو، اور وہ جو ذمہ داریاں شریعت نے ہم پر ڈالی ہیں اس کو ادا کرنے کی خوبی بھی رمضان میں پیدا ہوتی ہے۔
چلتے چلتے کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ بولتے ہیں ارے بھائی روزے سے ہے نا یار، تم گالی کیوں دے رہے؟ ارے جھگڑے مت کرو یار، آپ لوگ روزے سے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی ذرا یہ کرو، قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، ایسا بولتے نا۔ کیا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس رمضان میں آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہم کو انجام دینا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا ہے، نیکی کو طرف بلانا ہے لوگوں کو۔ یہ اہم ذمہ داری ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے، اور یہ خوبی ہمارے اندر رمضان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ رمضان یہ جو ہے اجتماعی عبادت کا مہینہ ہے، اور ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، مل جل کر کام کرنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے تمام کے تمام امت مسلمہ، سارے کے سارے پاتری کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں سحر کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں، سب مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کی خوبی پیدا ہو، ہمارے اندر مل جل کر اللہ کے دین کا کام، اس کی خدمت کرنے کی جو ہے تو خوبی پیدا ہو۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب فرقہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلک پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جماعت واد کے مسائل ہیں۔ تو یہ رمضان یوں سمجھ لیے آیا اس لیے ہے، اب آنے والا اس لیے ہے اس ماہ کا، اس سال کا رمضان، کہ اس کے برکتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم فرقہ پرستی کو ختم کریں گے، مسلک پرستی کو ختم کریں گے، جماعت واد کو ختم کریں گے، اور جتنی بھی جماعتیں ہیں یہاں پر، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو متحد کریں گے، ان کو اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہونے کی صلاح دیں گے، اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کی سرگرمیوں کو انجام دینے کی ہم ان کو جو ہے تو کوشش کریں گے۔ یہ چیز، یہ ایک اہم درس رمضان کے ذریعے اور روزوں کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ذریعے اتحاد اور اتفاق کی فضا کو پروان چڑھائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر تفرقہ بازی رہی، ہمارے اندر مسلک پرستی رہی، اور اسی کے نام پر ہم آپس میں لڑتے رہے، تو ہم دنیا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے، ہم دنیا میں کسی قسم کا کوئی انقلاب نہیں لا سکیں گے، ہم اپنے مشن میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم آنے والے حالات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، فرقے میں بٹی ہوئی امت کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اہم چیز ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاتری کے یا ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر مسلک پرستی، فرقہ پرستی نہیں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ قرآن کی بنیاد پر، ایک اللہ ایک رسول کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، ہمارے عقیدے کی بنیاد پر، توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ تھی وہ چند چیزیں جو آج کے موقع سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ تبدیلیاں اگر ہمارے اندر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، اور یہ تبدیلیاں اگر ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں تو پھر جیسے پہلے رمضان گزر گئے، یہ بھی رمضان گزر جائیں گے بے مقصد، بے شعوری کی حالت میں، اور ہماری زندگی میں، ہمارے نوجوانوں اور بچوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر تبدیلی نظر نہیں آئے گی تو معاشرے میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، خصوصاً آج کے اس موقع سے، کہ یہ رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ واضح تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں اور اس کا اظہار ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ یہ بچہ ایسا تھا اور ایسا ہو گیا، اس میں یہ کمی تھی، یہ کمی اس نے دور کر دی، اس کے اندر یہ خامی اور برائی تھی، یہ خامی اور برائی اس کی ختم ہوئی رمضان کے نتیجے میں، روزوں کے نتیجے میں۔ ہمارے والدین کو محسوس ہونا چاہیے، ہمارے دوستوں کو محسوس ہونا چاہیے، ہمارے مسجد کے مقتدیوں کو محسوس ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے ذمہ داروں کو، بڑوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ رمضان آیا اور اسے تبدیل کر کے چلا گیا۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل بھی جو ہے تو ایک استقبال رمضان کا پروگرام رکھا گیا ہے، وہ بلقیس مسجد مرتضیٰ کالونی میں رہے گا کل کا، اس میں الگ جو ہے عنوان اور نکات پر تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلقیس مسجد مرتضیٰ کالونی فوراً بعد نماز عشاء کل بروز جمعرات، تو آپ تمام لوگ وہاں پر بھی حاضر رہیے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔